جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم میں عورت کا مقام کیسا ہے اور اسلام دھرم میں شادی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھیے، اسلام دھرم میں لڑکا اور لڑکی کو برابر مقام دیا گیا ہے۔ جس نطفے سے لڑکا پیدا ہے اسی نطفے سے لڑکی پیدا ہے۔ لیکن آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، لڑکوں کو پسند کرتے ہیں، اور لڑکیوں کی قدر نہیں کرتے، لڑکیوں کی بے قدری کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے اور موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں کرتے۔ یہ لڑکیوں پر جو ہے شروع سے ہی ظلم ہوتا ہے کہ انہیں شروع سے ہی جو ہے کمتر دیکھا جاتا ہے۔ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور لڑکیوں کی قدر نہیں کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ دنیا امتحان کا جہان ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، یہاں کچھ نہیں کہے گا، لیکن موت کے بعد ایک ایک ظلم کا بدلہ لے گا، ایک ایک ظلم کی سزا دے گا۔ ایک لڑکی ہے بہار کی جو کہ شاید سنگر ہے، جب اس نے اپنی ہسٹری سنائی تو اس نے بتایا کہ میری ماں میرے بھیا کو جو ہے گھی دیا کرتی تھی سبزی میں، اور مجھے نہیں دیا کرتی تھی۔ جب میں مانگتی تھی تو مجھ سے کہتی تھی تو گھی کھا کر سسرال میں جا کے کشتی لڑے گی، تو جو ہے گھی کھا کے سسرال جا کے کشتی لڑے گی کیا، چل تجھے کرے گی گھی کھا کے، تو اس کو دھمکا دیا کرتی۔ تو اس طرح سے جو لوگ جن کی گھٹیا سوچ ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، یعنی کہ پیٹ میں پتہ لگاتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی، اگر لڑکی ہے تو نکلوا دیا اس کو۔ تو یہ ظالم قسم کے لوگ ہیں۔ یاد رکھیں، جو اللہ سے نہ ڈرنے والے ہیں تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور لڑکا لڑکی کو برابر کا مرتبہ دینا چاہیے۔ اور اس ویڈیو سے آپ نصیحت حاصل کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم میں سے جو بھی شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح ضرور کرے، کیونکہ نکاح سے جو ہے انسان کی جو ہے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، وہ غلط جگہ منہ نہیں مارتا ہے، اور اس کی عزت نفس کی حفاظت ہوتی ہے۔ شرمگاہ کا استعمال جائز طریقے سے ہوتا ہے، اور جب انسان جو ہے غلط طریقے سے استعمال کرے گا تو پھر وہ جلیل بھی ہوگا، لوگ جلیل کریں گے اس سے، تو اس کا جو عزت ہے وہ بھی خراب ہوگی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ اللہ کے قانون نے، شریعت نے دہیج کی اور بارات کی اس میں کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے کم خرچے پر نکاح ہو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رسومات، ڈیگ ڈبے بجانا بیاہ شادی میں، اور جو ہے لمبا چوڑا خرچہ کرنا، دکھاوا کرنا، دہیج دینا لمبا چوڑا، اس نے جو ہے نکاح کو بہت کٹھن کر دیا ہے اور جناح کو آسان کر دیا ہے۔ کیونکہ جب لڑکی کا جو ہے جب تک انتظام نہیں ہوگا، ہوائی دکھاوا نہیں ہوگا، بھئی ہم بھی کچھ ہیں، لوج میں شادی کرائیں گے، یہ کریں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ لڑکی جوان بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنی ہوائی سوچ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، شادی کا سمے بیت رہا ہے، تو کیا ہوگا کہ پھر جو ہے جناح کرتے ہیں بچے، غلط کام کرتے ہیں پھر۔ تو اس نے جو ہے اس سوچنے کہ انسان جو ہے دہیج دے، زیادہ سے زیادہ خرافات رسمیں ہیں یہ ڈیگ ڈبے بجانا اور دنیا بھر کا خرچ کرنا، اس نے جو ہے جناح کو آسان کر دیا، بلاತ್کار کو آسان کر دیا اور نکاح کو کٹھن کر دیا۔ اب دیکھو نا، مسلمان ہیں مگر اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، نبی کے فرمان کو نہیں مانتے، اللہ سے فراڈ بازی کرتے ہیں، اولاد جوان ہیں مگر شادی نہیں کرتے کہ نوکری لگ جائے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی جوانی کی عمر بھی ڈھل جاتی ہے۔ جبکہ شریعت میں حکم ہے کہ اگر نالی میں سے پانی جا رہا ہو تو اسے کھول دو، اسے نکال دو، ورنہ وہ غلط جگہ بہے گا پھر، ہے کہ نہیں؟ جب انسان جوان ہو جائے، لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے، تو جو قدرتی جو اس کے اندر جو سیکس کی جو طاقت رکھی ہے اللہ نے، اس کا راستہ کھول دو تاکہ وہ غلط جگہ منہ نہ مارے، جائز طریقے سے کھول دو، شریعت میں یہ حکم ہے۔ لیکن ماں باپ کیا دیکھتے ہیں کہ بچے کی نوکری لگ جائے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، چاہے اسے 50 سال لگ جائیں، شادی نہیں کرتے۔ اتنے کٹر اور کم وقتی والی سوچ کے لوگ ہیں، اور ہوتا کیا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد مر جاتے ہیں اور اولاد پھر کوئی رہ جاتی ہے۔
شادی نہیں ہو پاتی ان کی، اولاد پھر بعد میں کوستی رہتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر اولاد جو ہے جوان ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، اس کی وقت پہ شادی کر دو۔ اگر وہ کوئی غلط کام کریں گے تو اس کا گناہ ماں باپ کے سر پہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی جو ہے ہم گناہ کو جو ہے ختم کریں ہیں، تو نکاح کو آسان کریں، نکاح کو جو ہے آسان کریں، تاکہ معاشرے میں گناہ کی گندگی نہ پھیلے، اور اس رسموں سے، خرافات سے، جو ہے دہیج سے، ان سب چیزوں سے پاک کریں، جس طرح کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں جو ہے اللہ نے قانون دیا ہے اور بتایا ہے، اس طریقے سے جو ہے نکاح کو آسان کریں تو گناہ جو ہے ختم ہوگا۔ تو جو انسان شریعت پر چلے، اللہ کے حکم پر چلے، اچھائی پر چلے، گناہ سے بچے، اللہ اس کو بہترین اجر دے گا۔ ہر صورت میں، ہر حال میں، ہر انسان کا امتحان چل رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، تو میں دیکھوں گا کہ ایک سائیڈ سے عورتیں ہوں گی جو مجھ سے بھی آگے نکل جائیں گی جنت میں۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ تم کون ہو میری امت میں سے جو اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو؟ تو وہ کہیں گی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں جو ہے بیوہ ہو گئیں، اور بچوں کی خاطر ہم نے دوسری شادی نہ کری، ہم نے صبر کیا۔ تو اس صبر پر ہمارے نبی نے کیا کہا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جاری ہوں گی۔ کتنی بڑی بات ہے جو انسان صبر کرے، گناہ سے بچے، برائی سے بچے۔ تو بھئی جب تک انسان اللہ کی کھوج نہ کرے، اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ بن دیکھے میری کھوج کر، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر مجھے پہچان اور میرے حکموں کو پہچان۔ تو سب سے پہلا حکم اللہ نے پڑھنے کا دیا کہ میرا علم حاصل کر، اقرا ہے، میرا علم حاصل کر۔ جب تک انسان اللہ کے آسمان سے آئے ہوئے علم کی کھوج نہ کرے گا، اللہ کی کھوج نہ کرے گا، اللہ کے حکموں کو نہ پہچانے گا، وہ برائی سے کیسے بچے گا؟ اب تم یوں خواہ جو ہے اللہ کا علم حاصل کرو نہ، گمراہی میں پڑے رہو، اصل مقصد دنیا پرستی کا ہے، اور تم اندھے بن کے نماز پڑھتے رہو۔ اس نماز سے کیا ہو رہا ہے پھر؟ ہیں نماز تو ہم نے جو ہے یتیموں کا مال جو کھا رہے ہیں ان کو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جو دوسروں پہ غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، شراب پینے والوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سود لینے اور دینے والوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پسند نہیں کرتا بھائی۔ اللہ کی کھوج کرو، اس سے ڈرو، اور دل سے جو ہے پھر برائی سے رکو، باز آ جاؤ، اور پھر اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، تب اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے نمازوں کو۔ گمراہی میں پڑے رہو، اللہ کا علم تم حاصل کرتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا قبول کرے گا؟ کتنے لوگ بھٹک کے مر رہے ہیں دنیا میں، جو اللہ کا علم حاصل کرتے نہیں، اللہ کا دین سامنے آتا ہے اسے ٹھکرا دیتے ہیں اور نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اللہ کا علم حاصل کرے اور دنیا کے ہر انسان تک پہنچائے۔ جیسے اللہ نے تم تک جو ہے دین پہنچایا، اپنے بندوں کے دوارا تم تک دین پہنچایا اور تمہاری ہدایت کا ذریعہ بنایا، تمہیں اپنا سچا راستہ دکھایا، اسی طرح سے تم بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنو، تم بھی اللہ کے دین کو پھیلاؤ، تاکہ تمہارے ذریعے سے لوگ سچی راہ کو پہچانیں، اور برائی کے کاموں سے بچو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ دنیا میں جیون کا سمے برباد کر رہے ہیں، یہ تاش کھیلنا، جوا کھیلنا، گوٹی کھیلنا، کنکری کے کھیل کھیلنا، کھیلتے نہیں ہیں لوگ دیہاتوں میں، اشٹا چوکر کھیلتے ہیں اور گھٹی اٹھی کھیلتے ہیں، کنکریوں کے کھیل کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، کنکریوں کے کھیل زمین پر جو ہے لکیر کاٹ کر کھیلتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، ناٹک دیکھتے ہیں، گیم دیکھتے ہیں، جس میں انسان کے جیون کے سمے کا پورا دن برباد ہو جاتا ہے۔ گیم کھیلتے کھیلتے پورا دن نکل گیا، اور جبکہ دنیا میں جیون کا سمے لے کے آیا ہے، دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ شیطان کا یہ دھوکہ ہے، یہ سب کھیل شیطان کے بنائے ہوئے ہیں، تاکہ انسان دنیا میں جیون کا سمے برباد کر کے مر جائے، اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں اس کے ساتھ جائے۔ تو یہ سب جو ہے شیطانی کھیل ہیں، تاکہ ان میں لگ کر انسان جیون کے اصل مقصد سے بھٹک کر مر جائے۔ مگر لوگوں کو کتنے ہی سمجھا لو، باز نہیں آتے۔ تو حقیقت میں جو ناقدری کرنے والا ہے وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا، وہ باز نہیں آئے گا۔ لوگ اللہ سے ایسے اندھے ہو گئے جیسے اس کائنات کا کوئی مالک ہی نہ ہو، ہمیں کوئی حساب کتاب ہمیں دینا ہی نہ ہو اپنی زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ ہر روز دن نکالتا ہے کرم کروانے اور امتحان لینے کے لیے، انسانوں کا ٹیسٹ لینے کے لیے، کرم کروانے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ دن ہی نہ نکالے گا تو کہاں سے پھر جوا کھیلو گے، تاش کھیلو گے، کنکری کھیلو گے،
हैं, गोटी खेलोगे, गेम खेलोगे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है कि कौन मेरी कदर करता है और कौन नाकदरी करता है। सबको जीवन का समय दे दिया है और इम्तिहान ले रहा है। देखिए, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है तो अल्लाह के जुम्मे हैं कि नबियों को भेजकर अपनी रचना के आधार पर सच और झूठ को साफ साफ सबको दिखा दे, हर ज़माने की पब्लिक को, हर ज़माने की इंसानों की भीड़ को, ताकि इम्तिहान लेने में, टेस्ट लेने में कोई कमी बेसी ना रहे, अच्छे और बुरे को छांटने में कोई कमी बेसी न रहे। तो भाई सबके दिलों का हाल अल्लाह को पता है कि कौन अल्लाह से दिल से डरने वाला है और किसके दिल में घमंड है, कौन अल्लाह की कदर कर रहा है, कौन अल्लाह को पाना चाहता है और कौन नहीं पाना चाहता है, कौन अल्लाह की नाकदरी करने वाला है, कौन अल्लाह की कदर करता है और कौन अल्लाह की कदर नहीं करता है। उसी हिसाब से अल्लाह ताला बंदों को राह दिखाता है, वो दिलों का हाल जानता है। तो याद रखें, हर ज़माने में अल्लाह ताला सच और झूठ सबको दिखाता है, क्योंकि फिर सबका फैसला करने वाला है, जैसे कर्म वैसा ही बदला देने वाला है। अगर अल्लाह ताला सच और झूठ नहीं दिखाएगा तो बदले के दिन जब अल्लाह ताला सबको बदला देगा, बदले के दिन सब अल्लाह पर एतराज़ करेंगे कि तूने हमें दुनिया में सही राह नहीं बताई थी, हमें खामोखा नरक में डाल रहा है, हमें जो है खामोखा नरक में डालकर, जहन्नुम में डालकर हम पर जुल्म किया जा रहा है। तो इसीलिए अल्लाह ताला हर दौर में अपना और शैतान का रास्ता हर इंसान को दिखाता है, हर दौर में, और इंसानों का टेस्ट लेता है, ताकि जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो डर कर अल्लाह की अच्छाई पर आ जाएं, अल्लाह की रहमत के साए में आ जाएं, और जो ना डरने वाले हैं वो जानबूझकर शैतान की बुराई की राह में चले जाएं और शैतान के साथ नरक में जाएं, शैतान के साथ जहन्नुम में चले जाएं, और अच्छे लोग अल्लाह का जन्नत का इनाम पाएं। याद रखें, अल्लाह के कुरान के मुताबिक इस दुनिया में हर इंसान सच और झूठ को जान कर मरता है। सबके अंदर का दिलों का हाल अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता, वो जानता है अपनी मखलूक को। अल्लाह ताला हर इंसान को मौत से पहले पहले सच और झूठ को दिखा देता है, अपना रास्ता और शैतान का रास्ता वाजे कर देता है। अब इंसान को फ्री विल देता है कि चुन कौन सा रास्ता चुनेगा। दो रास्तों के दो अंजाम बता दिए हैं, अच्छाई का अंजाम मौत के बाद जन्नत है, हमेशा कामयाबी का जीवन, और बुराई का अंजाम मौत के बाद जहन्नुम है, हमेशा तबाही और बर्बादी का जीवन। याद रखें, अल्लाह ने हमें जीवन का समय दिया है जो हर इंसान को मिलता है। हर इंसान को मिलता है कि नहीं मिलता? अल्लाह हमसे कर्म करवा कर, टेस्ट लेकर, मौत देकर इस दुनिया से हमेशा के लिए बुला लेगा, समझे, जब हमारा जीवन का समय पूरा हो जाएगा, और हमारे बाद भी दुनिया को चलाता रहेगा जब तक अल्लाह चलाना चाहेगा। अब देखो ना, हमारे सामने कितने लोग मर गए, वो दुनिया में थे, वो दुनिया में नहीं थे, जब भी दुनिया चल रही थी अल्लाह इसको चला रहा था, वो दुनिया में थे जब भी चल रही थी, अब वो मर के चले गए जब भी दुनिया चल रही है। तो ये दुनिया भाई अल्लाह की है, वो रोज़ दिन निकालता है, रात करता है। हाँ, अपनी मखलूक को जो कितने इंसान रोज़ पैदा करता है, कितनों को मौत दे के उठाता है, ये दुनिया उसकी है। हम भी चले जाएंगे यहाँ से, दुनिया चलाता रहेगा अल्लाह ताला, जब तक चलानी है उसे इम्तिहान लेता रहेगा। तो देखो भाई, इस्लाम धर्म में जो है बेटी का बहुत ऊँचा मकाम है। अगर एक बेटी भी हो, हुजूर ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी एक बेटी भी हो और वो उसे लड़के के जैसे पाले, जैसे लड़के की कदर करता है वैसी उसकी कदर करे, उसे पाले, उसे खिलाए, उसे पिलाए, फिर उसकी ब्याह शादी करे, और फिर ब्याह करने के बाद भी उसकी खैर ख्वाही ले, उसकी खबर ले, उसकी देखभाल रखे, तो वो जन्नत में मेरे साथ होगा। कितनी बड़ी बात कही, मगर शिर्क ना करे। तो इस्लाम में औरत का मकाम बहुत बड़ा है, इसीलिए आप देखते हैं कि औरत को इज्जत दी गई है, औरत को जो है पर्दा कराया गया है, उसे बुर्का पहनाया जाता है ताकि गली का लफंगा कोई छेड़े ना उसको। जितना औरत का शरीर खुला हुआ रहेगा उतने लफंगे छेड़ेंगे उसे, तो इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम है। और इसीलिए जो है कहा गया है कि शादी जो है अपने जल्दी करें, अपने वक्त पे करें, लेट ना करें, ताकि इंसान गुनाह ना करे। अब इस बारे में हमारी और भी वीडियो हैं, आप हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी सच्चाई को समझ सकें।
امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔